والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، دیگر بزرگان محترم، ہمارے بیچ ہم سب کے مربی، نوجوان عالم دین، طوطی ہند، خطیب العصر، حضرت مولانا سعید اطہر صاحب فاروقی دامت برکاتہم، استاد حدیث مدرسہ مدر الاسلام بلوچ پورا، صدر تحریک عمر سوسائٹی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ تفصیلی بیان حضرت کا ہوگا. آج کا یہ خوبصورت پروگرام محلے والوں نے، علاقے والوں نے عشق نبی فاؤنڈیشن کے تحت یہ پروگرام سجایا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے کرانے والے کو، اس پروگرام کے اندر جنہوں نے قدمے، درمے، سخنے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. آمین. اور اس جلسے کو پورے لکھنؤ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر غالباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے. سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اے لوگوں اپنے رب کو پہچانو، اے لوگوں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو، اے لوگوں اپنے خالق کو پہچانو، اے لوگوں جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، شفا دینے والا، روزی دینے والا، اس رب کو پہچانو. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے. سب نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا انٹروڈکشن کرایا. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ نے آپ کے بعد رسالت، نبوت، کتاب، ان تمام چیزوں کا سلسلہ ختم فرما دیا. اب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی قانون آئے گا. اب یہی کتاب انشاءاللہ قیامت تک چلے گی، یہی قانون قیامت تک چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت، اس امت کی کامیابی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، تمام لوگوں سے مخاطب فرمایا، دنیا کے تمام مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے، بسنے والے انسانوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو اور شریعت کو، جو قرآن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی شریعت کو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے سینے سے لگائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں بھٹکے گا، کوئی اسے ذلیل نہیں کر پائے گا، کوئی اسے رسوا نہیں کر پائے گا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ نے جس کتاب کو ہدایت کی کتاب فرمایا تھا، جس کتاب کو اللہ نے کامیابی کی کتاب فرمایا تھا، آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کب پڑھا جائے گا؟ کوئی مر گیا، اس کی روح نہیں نکل رہی، پریشان ہے، مکان کے اندر خیر و برکت نہیں، دکان کے اندر خیر و برکت نہیں، امام صاحب کو بلایا جائے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے۔ میرے عزیزو، قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر خود فرمایا، کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا ہدایت کے لیے، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا کامیابی اور ترقی اور کامرانی کے منازل کو طے کرتے ہوئے۔ اللہ نے اسی قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج ہر مسلمان رونا رو رہا ہے، کس چیز کا؟ اپنے غم کا، شکایت کا، ذلت کا، رسوائی کا۔ کیا وجہ ہے؟ حضرات صحابہ نے جب قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے دنیا کے اندر کامیاب کر کے دکھا دیا، اور یہی نہیں، اللہ نے پروانہ دے دیا۔ صحابہ کو چھوڑ کر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اللہ والا، کسی کے بارے میں یہ بات آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، لیکن حضرات صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر مہر لگا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ حضرات صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے رضا کا پروانہ دے دیا۔ کیا؟ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ نے کیوں سرٹیفکیٹ دیا؟ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ نے صحابہ کو کہیں کامیابی کا پروانہ دیا، کہیں ہدایت کا پروانہ دیا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کیا وجہ تھی؟ صحابہ قرآن کی تفسیر، اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو شکایت کر رہے ہیں اپنی پستی کا، اپنی ذلت کا، اپنی رسوائی کا، اللہ فرما رہا ہے تم غمزدہ مت ہو، ٹینشن مت لو، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں بلندی ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ پکے سچے ایمان والے بن جاؤ، پکے سچے والے ایمان والے بن جاؤ۔ صحابہ کے زمانے میں جو اللہ تھا وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ حضرات صحابہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر لیتا تھا، لیکن ہماری زندگی سے نماز نکل گئی، ہماری زندگی سے روزہ نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کر دیا، اس نے دین کی بنیاد کو گرا دیا۔ اللہ نے کامیابی، کامرانی شرط لگائی، پکے سچے ایمان والے بن جاؤ۔ آج سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ ہماری زندگی تبدیل ہو، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت قائم ہو جائے۔ حضرات صحابہ نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
دنیا کے اندر حضرات صحابہ کو دیکھو اللہ نے کیسے کامیابی و کامرانی کا پروانہ دیا ہے۔ حضرات صحابہ نے وہ کر کے دکھایا جو نبی نے کہا۔ آج ہم اپنی مرضی کا دین تلاش کرتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق۔ حضرات صحابہ نے اپنے مزاج نہیں بلکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو کہا حضرات صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر پروانہ دے دیا۔ اب کوئی صحابہ کو برا نہیں کر سکتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں طنز نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ہر صحابی جنتی، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کوئی صحابی کے بارے میں قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، قرآن صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، قرآن صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اب ایرے گہرے نتو خیرے کوئی کھڑا ہو جائے صحابہ پہ طنز کرنے لگے، یاد رکھو اگر کسی نے صحابہ پہ طنز کیا قرآن ختم۔ اگر کسی نے صحابہ کے اندر برائی ڈھونڈی حدیث ختم، نماز ختم، اذان ختم، شریعت ختم۔ اس لیے کہ قرآن کے پہنچانے والے صحابہ، نماز کے پہنچانے والے صحابہ، قرآن کے پہنچانے والے صحابہ، دین کے پہنچانے والے صحابہ۔ تو میرے عزیزو جس طرح حضرات صحابہ نے حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، آج کے زمانے میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت خبیب بن عدی، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ اب ظالم کہہ رہا ہے اے خبیب تم کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے؟ حضرت خبیب کہتے ہیں اس وقت جس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان کے پیر کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے ہمیں یہ چیز بھی برداشت نہیں۔ تو میرے عزیزو ہم سب کو یہ تہیا کرنا پڑے گا، ہم سب کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارا شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے، اور انشاءاللہ جب گزارنے کی کوشش کریں گے اللہ بھی اپنا فیصلہ بدلے گا، اللہ بھی نظام بدلے گا۔ جو مدد صحابہ کے زمانے میں آئی ہے وہی مدد اس وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔